الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حضرات، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو ان ناموں سے اسے تم پکارا کرو. فارسی زبان کا ایک مشہور محاورہ ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، یعنی اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرے، ان کو جنت میں داخل کرے، تو اس کے لیے اس نے بڑے کارناموں اور لمبے وظائف کی شرط نہیں لگائی ہے، بلکہ تھوڑا سا عمل اور چھوٹا کام اگر اخلاص نیت کے ساتھ ہو تو پھر وہ اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرنے والا اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. ایسا اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت بڑے رحیم ہیں اور بڑے کریم. ان کی صفت الرحمن ہے اور الرحیم. الرحمن سب پر مہربان اور الرحیم اپنے خاص بندوں پر مہربان. یہ اللہ رب العزت کی خاص صفت ہے. ویسے اللہ رب العزت کے تو 99 نام حدیث پاک میں ذکر کیے گئے، اور یہ جتنے 99 نام ہیں یہ سب صفاتی ہیں. صفت کے ذریعے سے، خوبی کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. اور اللہ رب العزت کا ایک نام ہے حقیقی، جس کو اللہ کہا جاتا ہے. اللہ کے معنی پناہ دینے والا، اللہ کے معنی بے انتہا محبت کرنے والا. اور بقیہ تمام نام صفاتی ہیں، جن صفات کے ذریعے سے، جن خوبیوں کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، اور جو ان ناموں کو یاد کر لے گا اور ان کے معنی کو بھی سمجھ لے گا اور اس کے مطابق عمل بھی کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. 99 نام اللہ رب العزت کے ہیں، جو ان کے معانی کو سمجھ لے گا اور یاد کر لے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا. ان تمام ناموں میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے صفات کو غالب رکھا ہے اور غضب کے صفات کو کم رکھا ہے. قرآن کی کئی آیتوں میں آیا ہے کہ میری رحمت میری غضب پر غالب ہے. اور ناموں کو جو شمار کیا جائے گا 99، ان میں اکثر ناموں میں اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی طرف سے توجہ ہے، عنایت ہے، اور بقیہ غضب کے صفات بہت کم ہیں. اس تناظر میں ایک حدیث پاک ہے، اس میں فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. ایک حصہ اس دنیا میں تقسیم کیا ہے، جس کے ذریعے سے انسان، جنات، جانور، تمام مخلوقات ایک دوسرے میں محبت، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور 99 جو رحمت کے حصے ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ اس رحمت کے حصے کے ذریعے سے 99 حصوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آخرت میں رحم فرمائے. کتنی خوبی کی بات ہے اور کتنے شرف کی بات ہے کہ انسان کو ان نعمتوں کا حصہ بننے کی توفیق ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ ایک معمولی عمل جو ہمارے لحاظ سے معمولی ہوتا ہے، دنیاوی عمل شمار ہوتا ہے، لیکن اخلاص نیت کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کے جنت کا فیصلہ کرتے ہیں. مشہور واقعہ ہے کہ ایک بدکار عورت نے ایک کتے کے پلے کو، چھوٹے بچے کو پانی پلا دیا تھا تو اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. یہ کتنا بڑا عمل ہے، عمل بہت چھوٹا، دنیاوی عمل، ایک رحمدلی کا عمل، لیکن اللہ رب العزت نے جنت کا فیصلہ فرما دیا. اس طرح کے بہت سے واقعات حدیث میں
صحیح بخاری میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک دکاندار، ایک تاجر اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. وہ ایسا ہوگا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کرتا تھا. جب دکانداری کرتا تھا، تجارت کرتا تھا تو نرمی کا معاملہ کرتا تھا، سختی نہیں کرتا تھا. اگر ضرورت پڑتی تھی تو ادھار بھی مال کو دے دیا کرتا تھا، اور اگر ضرورت پڑی تو کبھی معاف بھی کر دیا کرتا تھا. وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے کہ جنت میں تم جاؤ. تم نے میرے بندوں کے ساتھ نرمی کی، آسانی پیدا کی، میں نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. یہ دنیا داری کا عمل ہے، تجارت کا عمل ہے، جس کو دنیا داری کا عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی جنت میں داخل کرانے والا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص کو لایا جائے گا، اور وہ شخص ایسا ہوگا جو بڑا گناہگار، بڑا بدکار، بڑا فاسق و فاجر شمار ہوتا تھا، لیکن اس نے اپنے وفات سے پہلے، انتقال سے پہلے اپنے بچوں کی ایک وصیت کی اور کہا دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد تیز ہوا میں سمندر کے کنارے میں میری راکھ کو بکھیر دینا، اور پھر تم مطمئن ہو جانا. اللہ رب العزت کا کرنا، اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا کہ جو راکھ بکھری ہوئی تھی ان تمام راکھ کو جمع کیا اپنے حکم سے، کلمہ کن فیکون کے ذریعے سے سب کو جمع کیا راکھوں کو، اور پھر ایک زندہ انسان بنایا جیسے وہ پہلے دنیا میں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ بات اپنے ورثہ سے اور اپنی اولاد سے کیوں کہی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو سمندر میں بکھیر دینا، پھینک دینا. تو اس نے کہا کہ میرے اتنے گناہ تھے، مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میرا محاسبہ ہو گیا، میری پیشی ہو گئی تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا. اے میرے مالک، آپ کے ڈر کی وجہ سے، آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی. اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوگا، تم نے میرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بشارت کی. تفسیر قرطبی نے ایک واقعہ لکھا کہ دو شخص آئیں گے اللہ رب العزت کے حضور، اور دونوں کے لیے جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے. اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے، کپا رہے ہوں گے، کھٹکھا رہے ہوں گے کہ اب فیصلہ ہوا، اب ہمیں جہنم میں جانا ہے. اللہ رب العزت کہیں گے جاؤ جہنم میں. چنانچہ ایک شخص تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف جائے گا، اور ایک شخص آہستہ آہستہ جائے گا اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا، امید میں کہ کچھ فیصلہ ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیوں بہت تیزی کے ساتھ تم جہنم کی طرف جا رہے تھے؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ اے میرے مالک، میں نے دنیا میں تو کوئی کام آپ کی مرضی کے مطابق تو نہیں کیا، آج یہ حکم ملا ہے کہ جہنم میں جاؤ تو میں تیزی سے جا رہا ہوں کہ یہی آخری حکم آپ کا مان لو تو ہو سکتا ہو میرے لیے کچھ فیصلہ ہو جائے. اس آدمی کو بلایا جائے گا جو بہت آہستگی کے ساتھ، بہت سست رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا. اس سے پوچھا جائے گا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ہے میرے مالک، میں آہستہ آہستہ سے جا رہا تھا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی رحمت آپ کے غصے پر غالب ہے. آپ مہربان ہیں اور بہت مہربان ہیں، آپ ان کو بھی دیتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں، اور جو مانتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، لہٰذا میں اس آس میں آہستہ آہستہ جا رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے منٹوں سیکنڈوں میں ہوتے ہیں، لہذا اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ جنت والے ہیں یا نعوذ باللہ جہنم والے ہیں. ایک مشہور بزرگ ہے بشر الحافی، مشہور بزرگ ہیں. وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. ہزاروں لوگ گئے گزرے، کسی نے توجہ نہیں کی، لوگ اسی کے اوپر سے گزر گئے. انہوں نے دیکھا، اٹھا لیا، چوم لیا اس کو اور گھر لے آئے، اور عطر کی شیشی تھی اس سے اس پر لگایا، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں انہیں نیند آئی، سو گئے. خواب کیا دیکھتے ہیں؟ یہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے بشر، تم نے اللہ کے نام کی عزت کی، اللہ کے نام کا احترام کیا، میں نے دنیا اور آخرت میں تمہارا مقام اور مرتبہ بلند کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے اعمال پر چھوٹے چھوٹے اعمال پر نجات کے اور کامیابی کے فیصلے فرماتے ہیں. لہذا کسی عمل کو معمولی نہ سمجھا جائے. لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھا جائے، حقیر نہ سمجھا جائے. نیکی ہے تو نیکی کو ہمیشہ عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ کیا جائے اور ثواب کو امید کے ساتھ کیا جائے. اللہ تعالیٰ توفیقات سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ.